اکثر مرتبہ آپ کے بھی نوٹس میں یہ بات آئی ہوگی کہ کوئی ایسا شخص جو سوشلی آپ کو باہر دیکھنے میں پولائٹ بھی لگ رہا ہوتا ہے، نارمل انسان ہوتا ہے، باس کے آگے آواز نہیں اٹھاتا، کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کرتا، اتنی اس میں جرت نہیں ہوتی کہ اگر سڑک پہ اسے کسی نے تھپڑ مار دیا تو اس کا بدلہ لے سکے، لیکن گھر میں بیوی کو مار مار کے برا حشر کیا ہوتا ہے اس نے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اوپر تشدد کرنا اور گھر میں ڈکٹیٹر بن کے جینا آپ کو سننے کو ملے گا کہ یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ لیکن جب آپ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ صرف گھر جا کے شیر بن جاتا ہے اور باہر آ کے اس سے بات نہیں ہوتی، تو وہ اسی لیے کہ یہ جو فیک امپوٹنس ہوتی ہے نا، اس کا زور صرف اور صرف گھر پہ ہی چلتا ہے۔ پاکستانیوں کی بھی ایک بڑی پرپورشن کا یہی حشر ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کنٹریز جو کر رہے ہیں یا پھر بیرون ملک جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، دے فیل ٹوٹلی ہیلپ لیس، اور اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کا زور صرف گھر کے اوپر چلتا ہے۔ وہ اپنے ہی ملک کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان سے بات تو کہیں ہو نہیں سکتی، نہ وہ کوئی سٹانس لے سکتے ہیں انٹرنیشنلی، نہ وہ انٹرنیشنلی کسی کو پش بیک کر سکتے ہیں، نہ کوئی وہ امپائر بنا سکتے ہیں جو کہ رات کو سوتے ہوئے خواب میں آتی ہے پاکستانیوں کو بہت بڑی پروپورشن میں، کہ ہم وہاں جھنڈا لگا لیں گے، اس کو فتح کر لیں گے، یہ کر لیں گے، جبکہ یہاں پہ $1 ارب کا بیل آؤٹ ملنا مشکل ہوا ہوتا ہے۔ تو یہی صورتحال ریسنٹلی ایک اور چیز فتح ہوئی ہے اور اس کا نام ہے کینٹکی فرائڈ چکن۔ بہت بہت مبارک ہو پوری قوم کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وار باؤنٹی میں آپ سب کو KFC کی کون بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں، ان کی آئس ٹی پئیں، ان کے ونگز کھائیں، زنگرز کے اوپر پارٹی کریں اور سارے پاکستانیوں کے درمیان ان کو بانٹا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب فائنلی ہم نے KFC کی چوکی پر اپنا جھنڈا جو ہے وہ سکسیزفلی لگا لی ہے، اور وہ اس طرح سے لگا لی ہے کہ ریسنٹلی میرپور خاص کے اندر، کراچی کے اندر، اور کراچی میں DHA کے اندر، ٹھیک ہے، کورنگی روڈ کے اوپر، اور اس کے علاوہ سوات کے اندر، خیبر پختونخوا، آج سے کچھ مہینے پہلے میرپور جو پاکستان سائڈ کے اوپر کشمیر میں آتا ہے، اس کے اوپر بھی جو KFC موجود تھا، ان سب کو ہم نے جلا کے راکھ کر دیا۔ لوکل امپلائیز کو اندر گھس کے باہر نکالا۔ ایون کچھ مہینے پہلے جو سکھر میں ہوا تھا، وہاں تو موٹر سائیکلز تک جلا دیں لوکل امپلائیز کی جو کہ اسرائیلی نہیں پاکستانی تھے۔ اس کے علاوہ آگ لگا دی کراچی والے KFC کو، اور اس کے اوپر بیان کیا آ رہا ہے DIG ساؤتھ کا کہ ہم تمام KFC کی برانچز میں ایڈڈ سیکیورٹی ایڈ کریں گے، اب ایکسٹرا سیکیورٹی دی جائے گی KFC کو۔ میرا تو خیال ہے جلد ایک مرغی جو ذبح ہونے کے بعد KFC کے برگر کا حصہ بنتی ہے، اس کے ساتھ بھی 2 گارڈ لگانے پڑیں گے ہمیں، کیونکہ یہاں ہم نے کرکٹ کروانی ہو، یہاں ہم نے کسی انٹرنیشنل کنٹری سے کوئی ڈیلیگیشن بلانا ہو۔ میں نے ریسنٹلی ایک سین دیکھا، ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی، میں نام نہیں لوں گا، ایک وہاں پر فورن ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور وہ یونیورسٹی کے اندر سے گزر رہی ہے، دن کا ٹائم ہے، کوئی رات کا ٹائم نہیں ہے، کوئی ان یوزول ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی تھریٹ الرٹ بھی نہیں ہے، اور وہ فورن نیشنل اسٹوڈنٹ پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ 2 گارڈ، آرمڈ گارڈز، AK-47 پکڑ کے کیمپس کے اندر اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں۔ وہ واش روم بھی جا رہی ہے تو باہر کھڑے ہوئے ہیں، اتنا خوف ہے یہاں پہ۔ اور اب نیا جو ہم نے محاذ فتح کیا ہے وہ KFC کا ہے، تو اب اگر آپ نے زنگر بھی کھانے جانا ہے تو آپ کو وہاں پر بھی ایک پوری بٹالین ملے گی پولیس کی آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ کہیں سے بھی موب حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسٹریمزم اتنا بوائل کر رہا ہے that it's a country on the verge of explosion by its own contents۔ کیا باتیں ہم کرتے تھے کہ باہر سے ٹورزم آئے گا اور گورے آئیں گے یہاں پر، اور دوبارہ سے وہ ساری ایکٹیویٹیز ری انویگریٹ ہوں گی جو 60s میں ہوا کرتی تھیں۔ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ پوری دنیا سے انویسٹمنٹ کی بات کرنے والے، انویسٹمنٹ لے کر آنے والوں کا حشر یہ ہے کہ وہ ایک برگر بیچنے والی دکان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے، اور اس پہ کوئی باہر کی طاقت حملہ آور نہیں ہوئی، اپنے ہی پاکستانی ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چاہے 24 کروڑ میں سے 23 کروڑ عوام کو بندوقیں پکڑا کے کھڑی کر دو، پھر بھی یہاں کوئی سیکیورٹی تب تک نہیں ہوگی unless these brains are de-radicalized which they are not۔ تو یہ ویو صرف پاکستان تک محدود نہیں رہی، بنگلہ دیش کو بھی مبارکباد، انہوں نے بھی اسپرائٹ کی بوتلیں سڑک پہ لا کے پھینک کے ساری بہا دیں، فتح کر لیا انہوں نے، اسرائیل تباہ ہو گیا سارا کچھ۔ نتنیاہو نے بیان دے دیا کہ بھائی اسپرائٹ بہا دی ہے بنگلہ دیش والوں نے، ختم کرو، اٹھاؤ جہاز اپنے، نکلو یہاں سے، ختم ہو گیا سب، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیزا ہٹ کے اوپر، ڈومینوز کے اوپر، ایون باٹا کے اوپر اٹیک کر دیا بنگلہ دیش کے اندر، جلا دیا ان کو براڈ ڈے لائٹ میں۔
یہ تک معلوم نہیں تھا جاہلوں کو کہ باٹا کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسرائیل سے۔ اسی طرح پاکستان میں موجود جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ KFC تو BDS لسٹ کے اوپر بھی نہیں ہے، جو بوائیکاٹ لسٹ ہے نا، جو بوائیکاٹ موومنٹ کی جو کیمپین ہے جس کا نام ہے بوائیکاٹ ڈی انویسٹمنٹس اینڈ سینکشنز، اس کی ایک پوری فہرست ہے جو انہوں نے جاری کی ہے کہ کون کون سے برانڈز اس میں آتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اسرائیلی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کے پروڈکٹس ہم نے نہیں خریدنے۔ ٹھیک ہے، اب اس پر کیا ڈیبیٹ ہے وہ تو سیکنڈری ہے، میں اس سے بھی مکمل طور پہ اگری نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امپوٹنس والی اپروچ ہے صرف، کہ اچھا تم نے میرے جذبات مجروح کیے ہیں، میں تمہارا برگر نہیں کھاؤں گا، جاؤ جو ہوتا ہے کر لو، دس از یور آرگیومنٹ۔ یا پھر یہ کہنا کہ اچھا میں نے تمہارا شیمپو نہیں لگانا۔ تو بھائی 2 سے 3 سال آپ کو ہو چکے ہیں، اکتوبر 2023 سے آپ شروع ہو جائیں، چلیں جو اٹراسٹیز وہاں پہ ہو رہی ہیں، میں نے ریپیٹڈلی ان کو کنڈیم کیا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ انٹرنیشنل قوانین کی نظر میں ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے جو وہاں پر وہ کر رہے ہیں اسرائیلی۔ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں اس وقت سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسانیت کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 50,000 اموات ہو چکی ہیں اکتوبر 2023 سے لے کے اب تک، 1400 ابھی اموات ہوئی ہیں مارچ 18 سے لے کے اب تک، لیکن اس کا جواب ہمارے پاس اتنا لافیبل، اتنا امپورٹنٹ، اتنا میڈنس فیلڈ ہے کہ ہم اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچا کے جشن منا رہے ہیں صرف۔ یا آپ دیکھیے تو صحیح، وہ ایک ویڈیو انسٹاگرام کے اوپر وائرل ہوئی ہے کہ ریسنٹلی اسی طرح کسی ایک آؤٹ لیٹ میں کنفرم نہیں کر رہا کہ وہ KFC کی کون سی آؤٹ لیٹ ہے، بعد میں آپ مجھے کہیں کہ یہ آپ نے پوچھے بغیر کر دیا ہے، لیکن وہ فزی ڈرنکس اور وہ کولڈ ڈرنکس نکال رہے ہیں فریزر سے اور امت پہنچی ہوئی ہے، سب کچھ وہ لوٹ رہے ہیں مال وہاں پہ آ کر، وہ جا کے بانٹیں گے لوگوں پہ۔ یہ تو وہ قوم ہے جہاں پر اگر کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے نا کسی ٹرک کا جس کی پیچھے آپ دیکھیں کہ کوئی مال جو ہے وہ لدا ہوا ہے، یا پھر کوئی کولڈ ڈرنکس وغیرہ یا کوئی کوکنگ آئل پڑا ہوا ہے، تو یہ ڈرائیور کو پوچھنے سے پہلے کہ تم زندہ ہو یا نہیں، پہلے وہ بوتلیں نکال کے گھر لے کے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا بہاولپور میں جو ٹینکر کا واقعہ ہوا تھا، اب وہ ٹینکر سڑک سے اتر کے نیچے گرتا ہے تو وہاں پیٹرول اکٹھا کرنے کے لیے 100 بندہ پہنچ گیا جو جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ یہ دلوائیں گے انصاف فلسطینیوں کو، تالیاں بجائیے ان کے لیے، برگر فتح کر لی ہیں ساروں نے، ٹھیک ہے، پوری قوم کو چکن ونگز ٹرائی کرنے کا موقع دیا ان تمام لوگوں نے، تو ان کو بہت بہت مبارکباد میری طرف سے، بریو اٹیمپٹ، بہت بڑی اٹیمپٹ کی ہے انہوں نے۔ اور یہ سارا یہ جو فرینزی ہے نا، جس طرح سے فریڈرک نیچے میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں، اس نے مابس کے بارے میں ایک بات کی تھی کہ میڈنس از ریئر ان انڈیویجولس بٹ ان گروپس پارٹیز اینڈ ایپاکس اٹ از دا رول۔ تو جب یہ موب چلتے ہیں نا اس ملک میں تو یہ ہر چیز کو پلنڈر کر کے برباد کر دیتے ہیں، پھر ریاست بھی آ کے ان سے نیگوشیٹ کرتی ہے، پھر ایفیڈیوٹ کے اوپر سائن ہوتے ہیں، پھر پیسے بانٹے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی لوگوں کو آپ بٹھائیں جہازوں میں، ان کو ٹرکی میں، ان کو سعودی عربیہ میں، ان کو دبئی میں، ان کو مڈل ایسٹ کے کسی اتھارٹیرین ملک میں یا کسی دنیا کی اسلامک کنٹری کے اندر ان کو لینڈ کروائیں اور وہاں ان کو ایک ڈیئر دیں کہ اگر آپ واقعی ہی اب انسان کے بچے ہیں نا، آپ اتنے بہادر ہیں، تو آپ آگ لگا کے دکھاؤ یہاں کسی چیز کو۔ کون سا ایسا سعودی سٹی ہے جہاں پر KFC نہ ہو اور وہاں پر یہ ایسی حرکت کر کے دکھائے نہیں کر سکتے؟ بیکاز رول آف لا تو یہاں نہیں ہے نا بھائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے ان ساری چیزوں سے جو ہم سوچ رہے ہیں۔ یہ تو صرف ایک سیلیبریشن ہوتی ہے آف پبلک امپورٹنس۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سارے سال میں ایک دفعہ اہمیت ملنی ہوتی ہے، جب یہ سڑک پہ آئیں گے، روڈ بلاک کریں گے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑیں گے، کسی کی سڑک کو آگ لگائیں گے، کسی کی دکان جلائیں گے، کسی غریب جو کہ 20,000 روپے کی نوکری KFC کا امپلائی کر رہا ہے اس کی نوکری پہ ڈاکہ مار کے یہ خوش ہوں گے اس کے بعد میں۔ ان کو بزنس ماڈل تک نہیں معلوم MNCs کا، اور ان کو یہ تک نہیں پتا کہ جس طرح سے شیئر ہولڈنگ کمپنیز ہوتی ہیں اس میں کس کس کا کتنا اسٹیک ہوتا ہے۔ یہ جو پاکستان میں فرینچائزز کھلی ہوئی ہیں، دے آر آل اونڈ بائی پاکستانیز، امپلائڈ بائی پاکستانیز، امپلائرز آر آلسو پاکستانیز۔ اور ان کا حشر کیا ہوگا ان ساروں کا، آپ خود جا کر دیکھ لیں، رات کو 2 بجے وہ بغیر سوئے ہوئے ڈلیوریاں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں 20-25 ہزار روپے کے لیے، اور وہاں یہ پہنچ کے سب کو جلا کے آ جاتے ہیں کہ ہم نے کمال کر دی ہے۔ اس سے زیادہ آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے، از دیر اینی تھنگ ان یور کیپیسٹی دیٹ یو کین ڈو؟ کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ کچھ کرنے کی؟ نہیں ہے۔ تو پھر یہی ہوگا اس کے بعد میں کہ اب مرغیوں کو سیکیورٹی دینی پڑ رہی ہے ہمیں۔
اور آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں شاید آخری ملک جس کو کسی اور ملک میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق حاصل ہوگا نا، اس کو پاکستان ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بھائی انصاف ہو کس کے ساتھ رائے، پہلے تو اس بات کا جواب دینا۔ ایٹ دس پوائنٹ وین وی اسپیک، پچھلے ایک سال سے ہزاروں نہیں لاکھوں افغان ریفیوجیز کو، جن کی تیسری نسلیں یہاں جوان ہو گئی، جن میں سے کچھ کو پشتو بھی نہیں آتی ہوگی، جن کے بچوں نے کبھی افغانستان کو میپ پہ نہیں دیکھا، ان کو اٹھا کے آپ باہر پھینک رہے ہو۔ ہو اسپیکنگ؟ نو بڈی، کوئی بات نہیں کرے گا اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں کتنا آئی ڈی پی پناہ ایکس فاٹا کے علاقوں کے اندر، ناردرن بیلٹ کے اندر، اس کے علاوہ جتنے قبائلی علاقے تھے ان کے اندر، کہ لاکھوں لوگ تو انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں جن کے اس ملک میں گھر نہیں ہیں۔ ان کے لیے یہ باہر نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے۔ اس کے علاوہ یہ تمام لوگ جو جا کے KFC کی برانچز کو آگ لگا کے ڈانس کر رہے ہیں اس کے باہر کھڑے ہو کے، سڑک پہ کسی عورت کو بے ایمانہ طریقے سے مار پڑتی ہوئی دیکھیں نا کسی مرد کے ہاتھوں، تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ ذاتی معاملہ ہے اس کا، یہ اس مرد کا ذاتی معاملہ ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کی عورت ہے، یہ اس کی بھیڑ بکری ہے، جیسے مرضی چرائے اس کو، ہمیں کیا اس سے۔ وہاں غیرت نہیں جاگتی ان کی۔ یہ وہ ملک ہے جو کہ ورلڈ اکنامک فورم کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق سیکنڈ ورسٹ کنٹری فار وومن ان دا ورلڈ، جہاں نہ خواتین کے لیے انصاف ہے، نہ اپرچونٹیز ہیں، سیکسزم اتنا زیادہ ہے، جینڈر سیگریگیشن اتنی زیادہ، ڈسکرمنیشن اتنی زیادہ ہے، اور ان کے خلاف تشدد اتنا زیادہ ہے کہ کوئی چیمپئن ان ساروں میں سے نہیں ہوگا جو رات کو گھر جا کے بیوی کو مار کے نہ سوتا ہو۔ وہاں کوئی زیادتی نظر نہیں آئے گی۔ ابھی ریسنٹلی آپ یہ واقعہ مانسیرا والا آپ نے سنا ہوگا، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، رابعہ شاہ نامی خاتون جس نے اپنی فیملی سے باہر شادی کر لی، سید گھرانے سے تھی اور اس نے غیر سید سے شادی کر لی، گھر والے سالوں بعد ڈھونڈ کے چچا اور اس کے بھائی سارے ہتھیاروں سے لیس ہو کے گھر میں پہنچتے ہیں، اس کو اور اس کی 9 ماہ کی بیٹی کو سروں میں فائر مار کے آ جاتے ہیں۔ یہ لڑیں گے فلسطین کی آزادی کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اسرائیل کے آپریشن کو کنڈیم کریں گے، یہ دلوائیں گے انصاف، ہزاروں کلومیٹر لاکھوں کلومیٹر دور ہونے والی ناانصافی کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ رول آف لاء کی بات یا قوانین کی بات، تیسرا دنیا کا سب سے ورس کنٹری ان ٹرمز آف رول آف لاء انڈیکس ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی رپورٹ ہے، مالی اور نائجیریا کے بعد پاکستان ہے۔ اسی لیے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ آپ کو کوئی MLA نہیں چاہیے، کوئی MP نہیں چاہیے، کوئی سینیٹر نہیں چاہیے، آپ کے پاس اگر 2000 کا موب ہے نا، اینی تھنگ از پاسبل انڈر دا سن ان دس کنٹری، ڈو وٹ ایور یو وانٹ، پلنڈر اینی تھنگ دیٹ یو کین ڈو۔ اتنا آسان ہے یہاں پہ، مونوپولی آن وائلنس لے لو، ایوری تھنگ از یورس، ونر ٹیکس آل والی بات ہے نا، وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں، صحیح ہے۔ اس سال کی اگر میں بات کروں، پچھلے ایک سال میں 2500 پاکستانیوں کی جان گئی ہے ٹیررزم میں، 2500 پاکستانیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں اس ملک نے، اس قوم نے، جن کے ہاتھوں اٹھائی ہیں ان کو سلوٹ مار رہے ہیں ابھی تک طالبان کو۔ میں کہتا ہوں آج سروے کرا لیجئے کہ طالبان کا جو ادھر انصاف کا نظام بنا ہوا ہے، جو بچیوں کو اسکول نہیں جانے دے رہے، ان کے حق میں سروے نکلتا ہے یا خلاف، میں کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں 80% پازیٹیو ری ایکشن دیں گے طالبان کی رجیم کے اوپر۔ دنیا کی سب سے بروٹل رجیمز میں سے جو ایک طریقہ کار اختیار کرنے والی رجیم ہے، جس نے خواتین کے اوپر زندگی حرام کر رکھی ہے وہاں پہ، جن کے لیے ہم نے سیلیبریشنز کی ہیں ہمارے لیڈرز نے، ٹھیک ہے، کہ ایک جا کے چائے پی کے آگے ادھر فیض صاحب، اور اس کے علاوہ دوسرے نے کہا غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ سب سے بڑا ووٹنگ بیس اس کا ہے اس ملک میں، جو فٹ بال کی طرح سروں سے کھیلتے ہیں کاٹنے کے بعد ان کو۔ یہ 2500 پاکستانیوں کے لیے کوئی باہر آ کے کچھ نہیں بولے گا، نہ ریلی نکالے گا، کیونکہ وہ تو پاکستانی تھے۔ اس لیے یہاں جڑاں والا کی طرح پوری کالونیز جلا دو کرسچنس کی، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد میں۔ جو کرے گا وہ چیف جسٹس کو دھمکی دے گا بعد میں کہ تمہاری اوقات ہے اتنی کہ مجھے بلاؤ تم۔ سٹنگ ڈیفنس منسٹر کو کہے گا کہ تم اپنے شہر میں گھس کے دکھاؤ، اور اس کو کوئی ایک نوٹس کرنے کی جرت نہیں رکھتا اس ملک میں۔ یہ حشر ہے رول آف لاء کا، اور بات کر رہے ہیں قوانین کی، بات کر رہے ہیں ہائی مورل گراؤنڈ کی۔ یہ وہی بات جو نوم چومسکی نے کی تھی نا، کہ ان ممالک میں ریلیجس نیشنلزم پھیلایا ہی اس لیے گیا تاکہ ان کے ریسورسز چھپ کر کے چوری کرو، اور یہ فلسطین اور کشمیر کے لیے ریلیاں نکالتے رہیں گے، پاکستانی مرتے رہیں گے، اور اب بھی وہی ہو رہا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کھبی دکھا کے سجی مارنا، وہ ہے یہ۔ کیونکہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس پاکستانی کو انصاف میسر ہے۔
سڑک پہ پولیس والا رشوت لینے سے باز نہیں آتا، ٹھیک ہے، اسپتال میں آپ کو بیڈ نہیں ملتا پیسے دینے کی بجائے، کوئی جسٹس تک آپ کی ایکسیس نہیں ہے جب تک پیسے نہیں ہوں گے آپ کی جیب میں یا کوئی اختیار نہیں ہوگا آپ کے پاس. اور یہ وہ ملک ہے جہاں پر آپ کو بنیادی ترین حق تعلیم کا نہیں ملے گا. 40% آبادی اس کی پاورٹی لائن سے نیچے جا چکی ہے. پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے اس قوم کو. ٹیررزم کا انبار ہے، گلی محلے میں دھماکوں کا خدشہ ہے، لیکن ان کو لڑنا کسی اور کے لیے ہے. یہی تو وہ ڈیلوژن ہے جو پہلے روز سے پھیلائی. ترکی کی خلافت قائم رہنی چاہیے، گورا یہاں سے سب کچھ لوٹ کے باہر لے کے جا رہا ہے، آپ خلافت موومنٹ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ انہی کے ڈسینڈنٹس ہیں، یہ کبھی اپنے لیے لڑتے نہیں، یہ ایسی ڈیلوژنز میں اور صرف ڈسٹریکشنز میں پڑے رہیں گے. اتنے امپورٹنٹ ترین میس کو جس کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اپنے اختیار میں اتنا تک نہیں ہے کہ جس کو ووٹ ڈال رہے ہو اس کو الیکٹ کروا سکو، اور وہ دنیا کی جسٹس کے لیے لڑ رہا ہے. یہ صرف اسی لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہی ممالک کی طرف سے اگر کوئی بینیفٹ مل جائے گا تو بھاگ کر لپک کر اس کو لیں گے. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا یو گریڈ اسکالرشپ کینسل کیا ہے امریکہ نے، اور کہہ رہے تھے بہت غلط ہوا ہے. کیوں غلط ہوا ہے بھائی؟ میں تو کہتا ہوں بالکل ٹھیک کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے روز سے آپ نے وہاں جا کے فائدے سارے لے کے اسی لبرلزم پہ تھوک کے واپس آ جانا ہے، یا آپ نے بول دینا ہے کہ نہیں یہ تو سارا نظام ہی برباد ہے، ان کا فیملی سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے، گھٹیا ترین ممالک ہیں، لیکن پاسپورٹ کا بھی ہمیں وہیں کا چاہیے اس کے بعد میں. تو پھر یہی ہوگا نا. اگر آپ کو یہ چاہیے، آپ نے اسی طرح باہر سے آنے والی ہر انویسٹمنٹ کمپنی کو جلا کے راکھ کر دینا ہے، پھر آپ کو کون سا ورلڈ آرڈر پسند ہے آپ یہ بتا دیں. آئی ڈونٹ تھنک یو نو. تو آپ نے اربوں ڈالر اگر وہاں سے لے لیے، اس کے باوجود اپنی عوام کو آپ ڈی ریڈیکلائز نہیں کر پائے، تو اس کے بعد میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ کس فرنٹ کے اوپر آپ لڑو گے اس جدید دنیا میں جس میں آپ زندہ ہیں، ان دماغوں کے ساتھ جو کہ صدیوں پرانے ہیں؟ کیسے سروائیو کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، وار آن ٹیرر میں، یا پھر این جی اوز کے تحت، یا ایکسچینج پروگرامز کے تحت، یا اسکالرشپس کے تحت، یا فیلوشپس کے تحت. میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو گورے کو پاگل بناتا ہوا. پیسے لے لیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر 2 نمبر کیمپینز چلائیں گے یہاں پہ ملک کے اندر، اور اس کے بعد میں وہاں جا کر وہاں سے اسکالرشپ بھی لے کر آ جائیں گے، پھر انہیں کو گالیاں دیں گے. میں نے اس طرح کی بھی شخصیات دیکھی ہوئی ہیں جو پی ایچ ڈیز امریکہ کی یونیورسٹیوں سے کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے طالبان کا جو طریقہ کار ہے حکومت کو رن کرنے کا اس سے بہترین کوئی ہے ہی نہیں. تو جب آپ دماغوں کا علاج ہی نہیں کر پائے، اس کے بعد میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ نے اس 24 کروڑ کی پینیٹینشری کو رن کیسے کرنا ہے؟ یہ جو ہیومن کیپٹل آپ باہر بھیج رہے ہو جس کی وجہ سے ویزے ملنا رک رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ریڈیکلائزڈ میس پیدا کر لیا ہے جو کہ اب باہر پھٹ نہیں پا رہا تو ایک دوسرے کو مار رہا ہے یہاں بیٹھ کے. اتنا انفیکچوئل ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر وہ تو سوال نہیں کر سکتے کہ کیا ہوا، کہ باہر جا کر کسی نے بوائیکاٹ کیوں نہیں کیا، پھر کیوں نہیں آئی ایم ایف کا بوائیکاٹ کیا؟ اگر آپ نے واقعی بوائیکاٹس کرنے ہیں تو پھر اسی فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے اوپر بیٹھ کے کیمپین چلاتے ہو آپ، جب کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ سارے پلیٹ فارمز ویسٹرن کنٹریز کو ان لمیٹڈ اماؤنٹ آف ریونیو دے رہے ہیں. کچھ سال پہلے فیس بک کے اوپر بیٹھ کے یہ فیس بک کو 1 اسٹار دو یہ کیمپین چلا رہے تھے، ٹھیک ہے، کسی نے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ نہیں کرنا وہاں سے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ اور بوائیکاٹ کرنا ہے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پولیو ویکسین تک ان کی ایجاد تھی، وہ بھی بچوں کو پلانا چھوڑ دیجئے. گوگل سرچ بھی بچوں کو سمجھا دیں نہیں کرنی، وہ بھی یہودیوں کی ایجاد ہے. بال پین جو ہے وہ بھی استعمال کرنا چھوڑ دیں، وہ بھی ان کی ایجاد ہے. کیمرہ فونز بھی استعمال کرنا چھوڑ دیں، ان کی ایجاد ہے. آپ کی گاڑی میں جو ایڈاس لگا ہوا ہے، جو سارا آپریٹنگ سسٹم ہے، وہ گاڑیاں بھی جلا کے راکھ کر دیں کیونکہ وہ بھی آپ کی ایجاد نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہارٹ کا پیس میکر ہوتا ہے جو کہ دل کی دھڑکن کو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ بھی لگوانا چھوڑیں، ان کی ایجاد ہے. سب سے بڑی چیز، سر میں درد جب ہوگی نا، یہ سارے جو KFC توڑ کے گھر آئیں گے جب، اور جب پولیس کے آگے لگ کے بھاگنے کے بعد ان کو جب سر میں درد ہوگا تو جو وہ ڈسپرین کھائیں گے نا، اس کے اندر جو فارمولا ہے اسپرین کا، وہ بھی جرمن جوئش سائنٹسٹ کی ایجاد تھی، تو اس کو بھی بوائیکاٹ کر دیں، نہ کھایا کریں ڈسپرین. پھر پوری دنیا سے کٹ جاؤ، اسمارٹ فونز کو آگ لگا دو، لیپ ٹاپس جلا دو اپنے، موٹر سائیکلز ہوں یا گاڑیاں ہوں یا کچھ بھی ہو، یا گوگل میپس جس پہ لوکیشن ڈال کے دیکھتے ہو، یہ بھی ان کے بغیر پاسبل نہیں تھا. سب چھوڑ دو، ترک کر دو سارا کچھ، سٹون ایج میں جاؤ پھر دوبارہ. یہ کیا ہے کہ جو کنوینئنٹلی پاسبل ہے وہ کر کے گھر آ گئے آرام سے؟ یہ تو نہیں پاسبل ہو سکتا نا. پھر یہ کس قسم کی سلیکٹیو ایمپتھی ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد ہونے والا کوئی ظلم دکھائی نہیں دے گا، اور آپ جس
حقوق کی جنگ کو کلیم کر رہے ہو کہ آپ لڑ رہے ہو، وہ بھی اتنی امپورٹنٹ طریقے سے لڑ رہے ہو کہ اپنے ہی وسائل کا نقصان کر رہے ہو. جس فرنٹ پہ لڑنا تھا وہ فرنٹ تھا جس سے انہوں نے ترقی اور جو ہے وہ طاقت حاصل کی. 20 سے 25 ارب ڈالر کے ایک سال کے ٹیک سٹارٹ اپس ہوتے ہیں وہاں پر، 20 سے 25 ارب ڈالر کے. یہ فرنٹ تھا جہاں پر ہرانا تھا ان کو. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس 70 یونیکارنز ہیں، $1 بلین پلس کی 70 کمپنیز ہیں. آپ کے پاس کتنی ہیں یہ بھی ذرا گوگل کر کے ضرور دیکھیے گا اس ویڈیو کے بعد. میں ڈیٹیل میں اس میں بات کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا. اس کے بعد نیسڈیک کے اوپر تیسری سب سے بڑی رجسٹریشن کمپنیز کی جو ہے وہ ان کے پاس ہے، تھرڈ لارجسٹ ان دا ورلڈ آفٹر یو ایس اینڈ امریکہ. 300 ایم این سیز کے آفیسز ہیں وہاں پر ٹیک اسٹارٹ اپس کی وجہ سے، 300 ایم این سیز کے. اور آپ یہاں ایک KFC کو برداشت نہیں کر پا رہے جو کہ ان کا ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو جن فرنٹس کے اوپر آپ نے مقابلہ کرنا تھا وہ نیشنل امپاورمنٹ تھی، وہ ویلتھ ایکیومولیشن تھی، وہ دنیا کی نظر میں ایک ایسی قوم بننے کی تھی جس کے بارے میں بہت زیادہ ڈرامے باز سیاستدان تو یہاں پر آ کر اعلان کر کے چلے گئے لیکن کیا کچھ بھی نہیں. تو آپ تو یہاں لوکل جو آپ کے 250 اسرائیل آس پاس بنے ہوئے ہیں ان سے آزادی حاصل نہیں کر پا رہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اس کو اس سے لنک کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو کیوں تکلیف نہیں ہوتی وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ میں کر کیا سکتا ہوں. یہ جنہوں نے 2.5 سال بوائے موومنٹس چلائیں کہ صابن نہیں لگائیں گے، ٹوتھ برش نہیں کریں گے، کافی نہیں پئیں گے، کیا اکھاڑ لیا انہوں نے اب تک؟ مجھے ذرا بتائیں. یہ جو اسرائیلی وار مشینری ہے اس کی رفتار تو پہلے سے بھی تیز ہو گئی ہے. ہمیں تو یہ سوچنا ہے نا کہ اگلے 50 سالوں میں ہم اس ڈیلوژن سے نکل کے پھر کیا کر سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی تو آپ کے پاس جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ساری امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے اوپر جو بھی سینٹی کا آرگیومنٹ بتائے گا نا کسی کو، جو کہے گا کہ عقل اپنی ذرا کھول کے سوچو، ذرا دماغ کو ہاتھ مارو، عقل کو ہاتھ مارو، اس کے اوپر یہ الزام لگائیں گے کہ یہ تو ان کا پروپیگنڈا کر رہا ہے مغرب کا بیٹھ کے. کیونکہ ان کو ہر وہ آدمی جو ملک کے اندر ظلم کے خلاف بات کرتا ہے وہ ان کو مغربی ایجنٹ لگتا ہے، اور جو یہاں بیٹھ کے چھاتی پیٹتا رہے اور اپنے ہی ملک کے شہریوں کو جاب لیس کر دے وہ ان کو چیمپئن لگتا ہے بہت بڑا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں نکلتے. اگر آپ کی بہت بڑی یہ بھول ہوگی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس لیے نکلتے ہیں کہ ان کو واقعی درد ہوتا ہے دل میں. اگر ان کو درد ہوتا تو پھر ان سے پوچھئے کہ اگر یہ سارا آپریشن کسی غیر مسلم قوم پر ہو رہا ہوتا تو تب آپ کیا نکلتے؟ آر دے کمنگ آؤٹ فار ہیومینٹی؟ نو دے آر ناٹ. They are all biased in favor of their ideologies, but they are also hypocritical when it comes to their commitment with that ideology. اس کو لے کر بھی یہ کمیٹڈ نہیں ہوں گے بالکل بھی، کیونکہ اس میں بھی رزلٹ ان کا صرف یہ ہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمیں انہی کے allied institutions میں جا کے $1-2 ارب جب مانگنے پڑتے ہیں تو اس کے لیے ہم تو کچھ نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ صرف برگر اور یہ اس طرح کی دکانوں پہ حملے کر کے خوش ہو جاتے ہیں. بیکاز ان کو صرف اور صرف ایک فیکٹر جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے، اور وہ پاورٹی کا ہے، وہ ہیلپ لیسنس کا ہے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو رہا، چلو یہ تو جلاؤ نا. پھر وہ ڈے بریک جو کتاب ہے فریڈرک نیشے کی، اس میں وہ کہتا ہے when some men fail to accomplish what they desire to do, they exclaim angrily, may the whole world perish. This repulsive emotion is the pinnacle of envy, whose implication is if I cannot have something, no one can have anything, no one is to be anything. وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کچھ بھی اکمپلش کرنے میں، کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کے دل سے ایک اٹھتی ہے، ایک آواز اٹھتی ہے، ایک دعا اٹھتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا برباد ہو جائے کیونکہ میں برباد ہو گیا اس لیے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ریپلسیو ایموشن ہے، یہ جو جذبات ہیں، یہ صرف اور صرف بدلہ لینے کے، جیلسی کے اور حسد کرنے کے جذبات ہیں. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا امپلیکیشن آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ نہ مل سکا تو میں یہ چاہوں گا کہ کسی کو کچھ نہ ملے اور سب برباد ہو جائیں. ہمارا حشر صرف یہ ہے آج. ہم کسی فرنٹ پہ مغرب کا مقابلہ نہ کر سکے، ٹیکنالوجی کے میدان میں نہیں کر سکے، سویلائزیشن کے میدان میں نہیں کر سکے، اپنے شہریوں کو آزادی دینے کے میدان میں نہیں کر سکے، سیاسی کنسسٹنسی کے میدان میں نہیں کر سکے، ٹیکنالوجیکل انوویشن کے میدان میں نہیں کر سکے، انسانوں کی زندگیاں بچانے کے انڈیور میں نہیں دے سکے، تعلیم دینے میں اپنی وہاں کی یوتھ کو مقابلہ نہیں کر سکے، خواتین کو پروٹیکشن دینے میں مقابلہ نہیں کر سکے، اسی لیے مرتے ہیں ان کے پاسپورٹ کے لیے. لیکن اس سب کا رزلٹ یہ ہے کہ ان کو گالی بکو، تھوکو ان کے منہ پہ، اور ان کا شیمپو اور صابن اور بسکٹ اور روٹی اور اس کے علاوہ برگر اور زنگر نہ کھاؤ. یہ ہے ہمارا رسپانس.
یہ رسپانس کتنا ریشنل ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جو سینس کی بات کر رہا ہے وہ جوئش ایجنٹ ہے یا وہ ایک کریٹیکل پیٹریٹ ہے جو اس ملک کی بہتری چاہتا ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے. اور وہ انسان جو کہ مسلمانوں کی جو سائیکالوجی ہے اس کو ریفارم کرنا چاہتا ہے یا اس کی بات کر رہا ہے، وہ ان کا دشمن ہے یا خیر خواہ ہے. اور جو ان کے ہاتھوں ہوتا ہوا یہ میڈنس کا پورا ماحول جو انہوں نے بنا رکھا ہے یہاں پہ، اس پر خاموش ہے، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے یا دشمن ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے.